آج کی اس ویڈیو میں ایک نیو مرض اور کامیاب علاج کے لیے حکیم امتیاز دانش آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو، آج ہم جس نزلہ زکام کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ ہے صفراوی نزلہ۔ اچھا، ایک بات ذہن میں رکھے، یہ جو نزلہ ہوتا ہے اس کا جو کلر ہوتا ہے وہ گاڑھا پیلے رنگ کا ہوتا ہے، یلو رنگ کا ہوتا ہے، زرد ہوتا ہے یعنی کہ ٹھیک ہے۔ اور ایسا جو مریض ہوتا ہے اس کا منہ کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے۔ آپ جب اس کے نبض دیکھیں گے، تھوڑا سا دبائیں گے تو یہ طویل ہوتی ہے، یہ نبض طویل ہوتی ہے، یعنی دبانے کے بعد یہ درمیان میں ہوتی ہے نا جی، ٹھیک ہے۔ عضلاتی اوپر ہوتی ہیں اور یہ جو صفراوی ہوتی ہے درمیان میں ہوتی ہے، اور جو بالکل نیچے ہوتی ہے منخفض جسے کہا جاتا ہے وہ اعصابی غدی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک تو یہ آپ نبض پہ نہ کنٹرول حاصل کریں، جیسے آپ کا نبض پہ کنٹرول ہوگا ایک بہت اچھے آپ حکیم بنیں گے۔ میں اس لیے ہر ویڈیو میں نا نبض بھی ساتھ بتاتا ہوں، غذا بھی بتاتا ہوں اور پھر علاج بھی بتاتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ نے کوشش کرنی کہ نبض پہ عبور حاصل کرنا ہے۔ جب آپ نبض پہ عبور حاصل کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کے سامنے کوئی مرض بھی نہیں ٹھہر سکے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ بہترین معالج بن جائیں گے، بہترین حکیم بن جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، تو نبض آپ نے دیکھ لی، طویل نبض ہے، تیز چل رہی ہے، تو آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ صفراوی مریض ہے۔ اب اس کی پہچان میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کو زرد رنگ کا جو ہے نا نظرہ ان کا گرتا رہتا ہے۔ بعض صورتوں میں کیا ہوتا ہے کہ ان کا نظرہ حلق میں گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، جب حلق میں گرنا شروع ہو جاتا ہے پہلے یلو ہوتا ہے، پیلا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ سفید ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیرا سا بن جاتا ہے، اور یہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے کیرا۔ جس بندے کو کیرے کا مرض لگ جائے تو سمجھو وہ وقت سے پہلے بوڑھا ہو گیا۔ اب کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ اس کے دانت سارے گر سکتے ہیں، اس کی سماعت ختم ہو سکتی ہے، اس کی بینائی ختم ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا جو معدے کا سسٹم ہے، آنتوں کا سسٹم ہے وہ خراب ہو سکتا ہے۔ یہ سارے امراض ہو سکتے ہیں اس کو۔ تو سب سے پہلے آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ایسے مریضوں کو جو غذا ہے وہ چنے کی دال اور اس طرح کی جتنی بھی گرم چیزیں وہ آپ نے بند کر دینی ہے، ٹھیک ہے۔ ان کو ٹھنڈی چیزوں پہ لے کے آؤ، جیسے کدو کا سالن ہے، ٹنڈے کا سالن ہے، شلجم ہے، گاجر ہے، مولی ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح دال ماش ہے، اور اسی طرح جو کا دلیا ہے، یعنی اس طرح کی غذائیں آپ نے ان کو دینی ہیں۔ جب آپ یہ غذائیں دیں گے تو غذاؤں سے بھی کافی فرق پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جو گرم مثال آپ نے رکھنا ہے، زیرہ سفید، چھوٹی الائچی اور سونف وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں جو ہے نا آپ نے اس کا مسالہ بنا کے وہ سالن میں ڈالنا ہے۔ کالی مرچ کا استعمال کریں، سرخ مرچ جو ہے نا وہ تھوڑی سی اس کی بند کر دیں، غذا یہ رکھیں۔ تو اب جب علاج کی باری آتی ہے، اس کا بہترین جو علاج ہے جو میں نے تجربہ کیا ہے وہ جناب ہے 6 اکسیر اور 1 ملین۔ برابر وزن لینی ہے، 1000 ملی گرام کے کیپسول بھر لینے، صبح و شام کھانے کے 1 گھنٹہ بعد ایک کیپسول ہمراہ آپ نے شربت بزوری دینا ہے یا دودھ کے ساتھ دینا ہے، ایک ہو گیا۔ دوسرا ہے صفوف اعصابی غدی، ٹھیک ہے، یہ آپ نے اس کو آدھی چمچ دوپہر کے وقت پانی کے ساتھ دینی ہے۔ دوپہر سے مراد یہ ہوتا ہے 12 بجے یا 1 بجے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد جوارش شاہی لے لینی ہے، یہ آپ کی مرضی ہے، جوارش شاہی لے لیں اگر اس کے جگر کا زیادہ مسئلہ ہے، نہیں تو آپ اس کو خمیرہ گوز بند سادہ بھی دے سکتے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ خمیرہ گوز بند سادہ جوارش شاہی مکس کر کے اس کو آدھی چمچ ہمراہ نیم گرم دودھ کے ساتھ دیں۔ آپ یقین کریں کہ 1 ہفتے کے اندر اندر یہ جو کیرے کا مرض ہے جو سب سے زیادہ تکلیف دہ ہے کہ مریض جو ہے نا زور لگا کے اس بلغم کو، اس کیرے کو باہر نکال پھینکتا ہے، تو سوچتا تو یہی ہے کہ اب دوبارہ نہیں ہوگا، لیکن کچھ منٹوں بعد پھر دوبارہ وہ حلق میں آنکھ میں اٹکا ہوتا ہے یا حلق میں گرتا رہتا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے یہ جو میں نے علاج بتایا، جو میں نے غذا بتائی ہے، یہ آپ استعمال کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت اچھا فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اب اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ کریم مجھے اور آپ کو اور پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، برکتوں والی، کامیابیوں والی، خوشحالی والی، خوشیوں بھری، سعادتوں بھری زندگی نصیب